سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عزر جاوید اور میرے ساتھ موجود ہیں ماہر عالمی امور احمد حسن عربی۔ ناظرین، بڑا کہا جا رہا تھا کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، عمران خان کو رہا کروا کے لے جائے گا، اور جس دن وہ حلف اٹھائے گا عمران خان بھی اس حلف میں شریک ہوں گے، جہاز آئے گا اسلام آباد سے اور پاکستانی حکومت روک نہیں سکے گی۔ لیکن جو شواہد ہیں، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، معاملات کچھ ڈفرنٹ نظر آ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات، امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات، امریکہ کے چائنا کے ساتھ تعلقات، اور کیا پاکستان پہ عالمی پریشر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے، اور سب سے اہم بات تحریک انصاف کا اندرونی خلفشار، وہ چاہے پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو یا برطانیہ میں، اس پہ بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے احمد، امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ ساری معاملات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا ریڈنگز ہیں آپ کی اور کیا پریڈکشنز ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب یہ ٹرمپ کے الیکشنز سے اور الیکشنز کے پہلے بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں شوز وغیرہ کرتے رہے اسی کے اوپر، امریکہ کے اوپر، ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کے اوپر، اور اگر الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ جیتتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اور ہم تب سے اپنی آڈینس کو ہم نے باقاعدہ طور پہ کنسسٹنٹلی بتایا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشنز جیتتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، پریزیڈنٹ بنتا ہے، تو اس کے لیے اپنے بہت سارے محاذ کھل جائیں گے امریکہ کے اندر۔ اس کی پریورٹیز میں ٹاپ کے اوپر امریکہ کا اور اس کا اپنا ایک جو ایگزسٹینشل ایک وار وہ لڑ ہے پورے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ اور پوری امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ، اور پھر اس کے علاوہ جو امریکن اکانومی ہے اس کو لے کے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے حالات بہت زیادہ سنگین ہوں گے اور بہت زیادہ کروشل ہوں گے، کریٹیکل ٹائم ہے امریکہ کے لیے۔ اور اس سارے کانٹیکسٹ میں عمران خان جو ہے وہ ان کے لیے لٹرلی میٹر ہی نہیں کرتا، نان ایگزسٹنٹ۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایسے ہی ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے جب الیکشن جیتنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑے بڑے کرائسس ایٹ ہینڈ تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنشل آرڈرز پاس کیے ہیں، آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈرزم کے اوپر جو اس نے بلز پاس کیے ہیں امریکن سوسائٹی کے اندر، وہ ایک بہت بڑا ایک بہت پاورفل ایکٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے۔ اس کے علاوہ برکس کو لے کر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹس دی، جس طریقے سے اس نے، آپ نے دیکھا آتے ہی اس نے کہا کینیڈا اور گرین لینڈ کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹس دی کہ ہم ان کو اپنا صوبے بنا لیں گے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سارے محاذ کھول دیے ہیں۔ اور ابھی بھی آپ اگر دیکھیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی فارن پالیسی ہے، اسپیشلی انڈیا، پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ تھوڑی سی انڈیا کے خلاف نظر آ رہی ہے، اور انڈینز نے جو انڈیا کے خلاف پالیسی نظر آئی، اس سے انڈیا بھی ایک تو بیک فٹ پہ ہے، اور انڈیا بھی آلٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہا ہے امریکہ کے۔ سو ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل فارن پالیسی ٹرمز میں، انٹرنیشنل ریلیشنز کی ٹرمز میں ایک جیو پولیٹیکل بھوچال ہے پوری دنیا میں مچا ہوا ہے ٹرمپ کے آنے کے 5-10 دنوں کے اندر ہی۔ انپریڈکٹیبل انوائرمنٹ ہے، انسرٹن انوائرمنٹ ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے، کیونکہ امریکہ کے اندر جو بھی ہوگا اس کے اثرات پھر پوری دنیا کے اوپر لازمی طور پر مرتب ہوں گے۔ سو اس وقت جو دنیا ہے وہ اسی جو امریکہ سینٹرک ایک پالیسی اس کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے، اور آنے والے چند دنوں میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سرفیس کے اوپر آ کے کھلیں گی کہ آگے ایگزیکٹلی کیا ہونے والا ہے، لیکن فی الحال ایک انپریڈکٹیبلٹی کا انسرٹنٹی ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ عمران خان کو دیکھیں تو یہ ایک پی ٹی آئی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، ان کی ایک سوچ ہے جو ایک پچھلے 8-10 سال سے جو ان کی ذہن سازی کر کے ان کے دماغوں کے اندر بٹھا دی گئی ہے۔ اور وہ سوچ ہے، وہ شادانہ گلزار نے 9 مئی والے جو فسادات تھے اور جو دہشت گردی تھی اس پہ وہ ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا، اور اس میں اس نے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ خان خدا نخواستہ پاکستان سے بالا تر ہے، اسٹل ریمبر ان کی ایک ٹویٹر سپیس کے اندر میں نے جا کے صرف اتنا کہہ دیا کہ پولیٹیشینز تو آتے جاتے رہیں گے، تو پاکستان تو ایک ہی ہے، پاکستان کو بچانا ضروری ہے، سیاستدانوں سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کے اوپر پی ٹی اے والے بھڑک گئے کہ پاکستان سے بڑھ کے ہے عمران خان، اور شہزادہ گلزار نے بھی کہا خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ تو یہ جو اپروچ تھی یہ ان کے لیے ایک ڈیتھ سینٹنس تھی،
کیونکہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان سے بالا تر ہے اس کو پھر بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ان کی اپنی کوئی اوقات، کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں ہے. تو انہوں نے یہی سوچا کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، ڈونلڈ ٹرمپ پوری پاکستان سے، پاکستان کی ریاست سے ماورا عمران خان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی خاندانی درینہ تعلقات ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ چارٹر جہاز کرا کے پاکستان سے عمران خان کو امریکہ بلائے گا اور وہ اس کی انوگریشن سیریمنی بھی اٹینڈ کریں گے، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بھی بٹھا دے گا. تو یہ سب کچھ صرف خلفشار تھا، صرف ان کی ڈیلوژن سی، صرف ان کے سوشل میڈیا گیمکس سے، صرف ان کی ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پاگل پن تھا. اور وہ بالکل چیز واضح ہو گئی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی پاکستان کو مقدم، پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، ایک روگ دہشت گرد سیاسی جماعت کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہی. بالکل میرا خیال ہے یہ آپ نے بڑا ایک جامع بات کی. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی بنیاد جو سیاست کی وہ جھوٹ پہ رکھی گئی. بالکل. پھر یہ جھوٹ کو بچانے کے لیے پھر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پھر جھوٹ جھوٹ جھوٹ. مطلب گزشتہ 10-12 سال سے جب سے یہ شجاع صاحب کا پروجیکٹ چلا تو یہ سارے معاملات جھوٹ پہ ہی چلتے آ رہے ہیں. جھوٹ کی عمر ہوتی ہے ہفتہ 10 دن، پھر اس کے بعد نیا جھوٹ بولتے ہیں. اب جھوٹ تو سامنے آ ہی جاتا ہے. تو اب صورتحال تو یہ نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی دوست ہیں وہ پاکستان پہنچے ہوئے ہیں، کوئی وہ سائن کر رہے ہیں، کوئی اقتصادی معاہدے ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنی جلدی کیا پڑی تھی امریکہ کو کہ وہ پاکستانی حکومت کو انڈورس کرے اور ادھر آ کے وہ سرمایہ کاری کے لیے بات کر رہی ہے؟ جی صاحب، وہی جیسے میں نے بات کی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، امریکہ کی اسٹیٹ پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ، امریکن جو ہے وہ حکومت پاکستان کی حکومت کے ساتھ ڈیل کرے گی. اور ان کو پتا ہے اس بات کا، امریکنز کو پتا ہے، پاکستانیوں کو پتا ہو یا نہ ہو، امریکنز کو یہ جو پوری دنیا کے اندر جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر، جہاں پہ فارن پالیسی پہ ریسرچ ہوتی ہے، جہاں پہ پراپر ادارے ہیں جہاں سے پتا چلتا ہے کہ کون سا ملک ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی کیا ویلیو ہے. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے جو بہت کلوز ایڈوائزرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بغیر ہم اس خطے میں ہمارا جو سروائیول ہے وہ مشکل ہوگا. ہمارے جو جیسے اس نے کہا کہ افغانستان کو لے کے اور دہشت گردی کو لے کے پاکستان نے جو قربانیاں دی اس کی مثال ہی تو حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں نہیں ملتی. پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس نے 4th اور 5th جنریشن وار میں دشمن کو پیچھے دھکیلا ہے. پاکستان وکٹوریس ہوا ہے ان جنگوں میں. تو یہ دنیا کو پتا ہے، اور وہ پاکستان ہے، وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ پاکستان ہے. تو پاکستان کے ساتھ ہی وہ ڈیل کریں گے، اور وہ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر پاکستان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات بھی کر رہے ہیں. اور یہ مزید آگے بھی اور بھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملیں گے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن دنیا کے اندر وہ ایک سمپل سی بات ہے، فارن پالیسی میں دیر نو فری لنچز، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتے ہیں، کچھ مفادات ہوتے ہیں. جہاں پہ انٹرسٹ کنورج ہوتے ہیں وہاں پہ دو ملکوں کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، جہاں پہ انٹرسٹ کنورج نہیں کرتے وہاں پہ دو ملکوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. سمپل سا فلسفہ ہے. سو وہی پاکستان کے ساتھ بھی چل رہا ہے. ٹرمپ کی جو کلوز ٹیم ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کو پاکستان کی اہمیت کا بہت اچھے سے ادراک ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ اب مزید آگے کام کریں گے. اچھا بالکل. یہ میری گزشتہ 2 دن میں 3 برطانیہ کے جو اعلیٰ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہہ سکتے ہیں، جو بیوروکریسی اور جو معاملات کو دیکھتے ہیں، ان سے میری بات ہوئی، ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا اور انہوں نے ایکنالج کیا پاکستان کو. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا ایک دیرینہ اتحادیہ، اور خاص طور پہ جو ریسنٹ ڈیز ہیں گزشتہ کوئی 1-2 سال کے درمیان، یہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت لازمی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو پتا ہو کہ برطانیہ کے جو معاملات ہیں یہاں پہ آپ کو 1.6-1.7 ملین پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں، اور ان کے حوالے سے اور پاکستانی حکومت جو موجودہ ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، ان لوگوں نے یہ بالکل آف دی ریکارڈ بھی ہوئی بات، اور جو مجھے آن دی ریکارڈ جو پورشن کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ برطانیہ اس وقت پاکستان کو لے کر بہت اہمیت دے رہا ہے. اور آنے والے دن میں میری جو اطلاعات ہیں، کچھ اعلیٰ برطانوی جو عہدیدار ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. اور ابھی پاکستان کو پی آئی اے کو بھی اجازت مل رہی ہے، ان کا وفد بھی وہاں پہ ہے. تو خصوصی طور پر پاکستان کو اب
وہ جو عمران خان صاحب والا فیز تھا وہ اوور ہو چکا ہے، اور برطانوی حکومت اس وقت پاکستانی حکومت کے ساتھ خوش ہے. بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. محسن نقوی صاحب بھی یہاں پہ آئے، ان کے ساتھ بھی ہوم آفس اور پاکستانی وزارت داخلہ کے درمیان بہت سارے معاملات ہیں. تو ان معاملات پہ برطانیہ بھی پاکستان کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے. بات اب کرتے ہیں تھوڑی سی جو تحریک انصاف کی اندرونی صورتحال ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں جی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے استعفیٰ دے رہے ہیں. پارٹی قیادت سے، پارٹی صدارت سے تو دے چکے. تو پاکستان میں جو اندرونی خلفشار اور عالمی سطح پر بھی برطانیہ اور امریکہ میں بھی ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایک دوسرے کے خلاف جو ان کی لینگویج یوز ہو رہی ہے، جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے، ان کا سوشل میڈیا بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں عزیز صاحب اس کو اب یہ تو ایک نون فیکٹ ہے کہ جو سیاسی جماعت، سو کالڈ سیاسی جماعت، جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جو صرف اقتدار کی ہوس میں، چند پیسوں کے لالچ میں، چند عہدوں کے لالچ میں بنی تھی، جب ان کو ڈپرائیو کر دیا جائے گا اقتدار سے، جب ان کو اقتدار نہیں ملے گا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ان کو انہوں نے جو جرم کیے ہوں گے ان کا احتساب ہوگا، تو یہ آپس میں ایسے ہی ہے. دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں پھر ایسے ہی لڑتے ہیں. جو پی ٹی آئی میں ہو رہے کچھ مختلف نہیں ہے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا آپ دیکھیں گے پاکستان کے پچھلے 1-2 سال 3 سال میں، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی دشمن ہیں، جتنی بھی دشمن جماعتیں پاکستان کی ہیں، وہ اس وقت بہت انٹرسٹنگ فینومینا ہے کہ وہ آپس میں انتشار کا شکار ہے. پاکستان تحریک انصاف میں آپ نے دیکھا، چاہے ان کی امریکن باڈی ہو، چاہے ان کی برٹش باڈی ہو، چاہے ان کی پاکستانی باڈی ہو، اس میں آپس میں بہت شدید اختلافات ہیں. عمران خان کی فیملی کے اندر بہت شدید اختلافات ہیں. پاکستان تحریک انصاف بالکل کئی فیکشنز بن چکے ہیں. کوئی شیر افضل مروت ہے، تو کوئی پتہ نہیں علی امین گنڈا پور ہے، تو پتہ نہیں کس کس طرح کے ان کے وہ فیکشنز بنے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو تحریک طالبان پاکستان کے اندر بھی بہت انتشار پھیل چکے ہیں. فتنہ الخوارج کے بھی 2 گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں. بی ایل اے کے اندر بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بی ایل اے کے اندر بھی کچھ فیکشنز بن رہی ہیں جو مارنگ بلوچ کے خلاف ہے، اور ان کی آپس میں بھی ان کے انتشار اور فساد پھیل رہا ہے. سو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان جو اسٹیڈ فاسٹ رہا پچھلے 1-2 سال میں، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں، جو جتنا انہوں نے کرٹیسزم پاکستان کے اوپر کیا، جتنا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس سارے میں پاکستانی جو پاکستان ایک اسٹیڈ فاسٹ رہا. پاکستان نے اپنا مقدمہ جو ہے اس کو، اپنی جو فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں، جو بنیادی اصول ہیں جس پہ پاکستان قائم ہے، ان کو نہیں چھوڑا اور دشمنوں کا مقابلہ کیا. تو اب وہ دشمن خود ہی انتشار کا شکار ہے اور پاکستان پروگریس کر رہا ہے. پاکستان، جیسے ہم نے ڈسکس کیا، پاکستان بہتر ہو رہا ہے، پاکستان اوپر کی طرف جا رہا ہے. سو یہ ایک سائن ہے ان کے اپنے انتشار کا کہ ان کا جو ٹائم تھا، جو ان کا انتشار، جو فساد انہوں نے پورے پاکستان میں پھیلایا، وہ اب ان کے اپنے اندر داخل ہو چکے ہیں. اور اب یہ ان کے اختتام کا ٹائم ہے. پاکستان آن دی ادر ہینڈ، جس طرح پچھلے 70 سالوں سے ہر کرائسس سے نکلا ہے، پاکستان الحمدللہ اس انٹرنل کرائسس، انٹرنل ٹرموائل اور کیوس کے اندر سے بھی پاکستان الحمدللہ نکل آیا. بالکل. ایک اور اہم خبر کہ پی آئی اے کی بحالی برطانیہ کے لیے وہ اصولی طور پر برطانوی حکومت نے ڈیسائیڈ کر لی ہے. ان کی ٹیم اس وقت موجود ہے. لیکن جو میری بات ہوئی برطانوی عہدیداروں سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو ایئر لائنز ہیں ان کو اجازت دی جا رہی ہے، اور ہوپ فلی بائی مارچ سے پہلے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان پی آئی اے کی پروازیں جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گی، جس کا برطانوی حکومت اصولی فیصلہ کر چکی ہے. اس کے علاوہ دوسری ایئر لائنز بھی جو پرائیویٹ ہیں، ایئر بلو بھی، وہ بھی لوٹن اور مانچسٹر کے لیے شروع کر رہے ہیں. تو ایک بڑا پازیٹیو دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ سمجھا جا رہا تھا کہ 1-2 سال پہلے اتنے اچھے نہیں ہیں. اس ساری صورتحال میں پاکستان کے وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں، اور خاص طور پہ اسحاق ڈار اور محسن نقوی ہیں، ان کا بڑا اہم کردار ہے ان سے بات کرنے میں، ان کے معاملات کو دیکھنے کے. اور یہاں پہ جو پاکستان کا ہائی کمیشن ہے اس نے بھی ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے. لیکن پھر وہی بات کروں گا میں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے میرا خیال ہے حکومت پاکستان ابھی تک کوئی ایسے ٹھوس جو ہے سرمایہ کاری کے لیے کوئی ان کو انسینٹیو دینے میں ابھی تک ناکام ہے. میرا خیال ہے اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اچھا، اب کلوزنگ ریمارکس کی طرف جاتے ہیں. احمد، جو اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں آپ، اور خاص طور پہ جو ایران کے ساتھ امریکہ کا معاملہ ہے،
اور ساری چیزیں ہیں، تو اس میں پاکستان کی جو ایک عالمی اہمیت ابھی آپ نے بات بھی کی، وہ کس طرح بڑھ رہی ہے اور کس طرح اس کو میکسیمم فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل جو جیو اسٹریٹیجک لوکیشن ہے، اس سے لے کے پاکستان کی جیو پولیٹیکل ویلیو، اور دوسرا ہمارے ارد اسپیشلی جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہو رہے ہیں. آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ پچھلے، پاکستان نے تو شاید کچھ بھی نہیں کیا، لیکن 50-60 سال سے جو وہاں پہ پرو انڈیا گورنمنٹ تھی وہ بالکل ہی ایک طرح سے اسکریپ ہو گئی، اور بالکل ایک نئی ریولیوشن بنگلہ دیش میں آئی، اور وہ پرو پاکستان ہے بہت زیادہ. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر جو مودی کی اسٹریٹجیز ہیں، جو پالیسیز ہیں انڈیا کو ڈیوائڈ کرنے کی، انڈیا کے اندر جو RSS کا فیشزم ہے، جو انڈیا کے اندر اس نے ایک نفرت کے بیج بوئے ہیں، وہ اب پورے انڈیا کے اندر بھی آگ لگ رہی ہے. سو جو انہوں نے سارا پچھلے 70 سال پاکستان کے اندر انہوں نے دہشت گردی کو سپورٹ کیا، وہی دہشت گردی اب ان کی اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور ان کی بددیانتیوں کی وجہ سے مودی اور مودی کی حکومت کی وہ انڈیا کے اندر پھیل رہی ہیں. افغانستان کے اندر کے آپ حالات دیکھ لیں، وہ پاکستان کو اب جو آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے جب افغانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے تو وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. TTP کا فتنہ آپ دیکھ رہے ہیں، کرب ہو رہا ہے، BLA کا آپ دیکھ رہے ہیں کرب ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں پوری دنیا کے اندر، جو وار سینیریوز ہیں، جو رشیا کا یوکرین کے ساتھ مسئلہ ہے، جو مڈل ایسٹ کے اندر کرائسس چل رہے ہیں، جو امریکہ کے اندر نئی حکومت آئی ہے، جو انگلینڈ کے اندر حالات ہیں، ان ساری سچویشن میں پاکستان سینٹر سٹیج پہ آ گیا. پاکستان ایک وہ ملک ہے کہ جس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اس وقت پورے ویسٹ کے لیے بھی مینڈیٹری ہے، مسلم ورلڈ کے لیے بھی مینڈیٹری ہے، اور ایون رشیا اور چائنا کے لیے جو ایسٹ ہے، اس کے ایسٹرن بلاک ہے، اس کے لیے بھی مینڈیٹری ہے. تو پاکستان آنے والے دور میں اپنی جو ارد گرد کی جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان آٹومیٹیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. ہر ملک اب یہ چاہے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور پاکستان کا جو فارن پالیسی ٹرمز میں اگر آپ یہ دیکھیں، جو ویری نیئر فیوچر از ویری برائٹ. بہت شکریہ احمد. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام، جس پہ ہم نے مختلف امور پر بات کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئے ٹاپکس لے کے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.